اور ایسے لوگ جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں ان کو بھی یہ وظیفہ بتائیں۔ صرف ایک دن آپ نے کرنا ہے، انتہائی آسان عمل ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ پر آپ نے کامل اور مضبوط یقین رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مرادوں کو پورا فرمائیں، دلی خواہشات کو پورا فرمائیں۔ جو آپ چاہتے ہیں شادی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد پورا فرما کر آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نصیب فرمائیں۔ سامعین کرام، آج کا جو عمل میں بتانے والا ہوں شادی کے حوالے سے ہے، صرف ایک دن آپ نے کرنا ہے، انتہائی آسان عمل ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ وہ ایسی آیت ہے کہ وہ تقریباً ہر بندے کو آتی ہے، بہت آسان آیت ہے۔ اس کو آپ نے مخصوص تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، اس کا مکمل طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سامعین کرام، آپ نے اس کو اس کی شرائط کے مطابق کرنا ہے انشاءاللہ۔ جیسے جیسے میں آپ کو اس وظیفے کو بتاؤں اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے لازمی، ایک سیکنڈ کی ویڈیو بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک شرط بھی آپ سے مس ہو گیا یا جیسے میں بتاؤں اس کے مطابق اگر آپ نے وظیفہ نہیں کیا تو اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو دھیان سے سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سامعین کرام، اس وظیفے کا طریقہ میں بتاتا چلوں کہ آپ نے اس عمل کو دن میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، اور جب آپ اس عمل کو کرنے لگیں تو اس سے پہلے آپ نے دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک بات یہ کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنی جو بھی مراد ہے، آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ جو چاہتے ہیں شادی کے حوالے سے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ کے رشتے نہیں آ رہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی شادی کے حوالے سے آپ جو چاہتے ہیں آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے اللہ پر آپ نے کامل اور مضبوط یقین رکھنا ہے۔ ایسا یقین رکھنا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں یہ عمل کر لوں، لڑکی ہوں یا لڑکے ہو آپ دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، میں یہ ایک مرتبہ عمل کر لوں، یا اللہ تو کرنے والی ذات ہے، تو میرا یہ کام کر دے گا، یا اللہ اس عمل کی برکت سے یہ جو میری مراد ہے یا اللہ اس کو پورا فرما دے۔ یعنی آپ نے اللہ پر کامل اور مضبوط یقین رکھنا ہے۔ ان دو باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو کس طرح کریں؟ سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے جب آپ دو باتوں کا خاص خیال رکھ لیں کہ آپ نے ایک تو اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے، دوسرا اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، یہ دو باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے رکھ لیا، اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ دن میں ایک مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دن پورے وقت میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے، مغرب ٹائم، عصر ٹائم، ظہر ٹائم، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 4 بجے، جب آپ فری ہوں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دو عمل کر لیے، آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں بھی رکھ لیا، اللہ پر کامل بھروسہ بھی ہو گیا، اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، میں اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ سامعین کرام، آپ نے اس آیت کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ آپ کو یہ آیت تیسرے سپارے میں مل جائے گی، تیسرے سپارے کی پہلے ہی صفحے پر آپ کو یہ آیت مل جائے گی۔ سامعین کرام، وہاں سے آپ اس آیت کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، آپ کو آتا بھی ہوگا۔ اس درود شریف کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو آیت میں نے پڑھی ہے آیت الکرسی، اس کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی،
خاموشی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ سامعین کرام، آپ جب یہ عمل مکمل کر لیں اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد کو مانگنا ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ سے مانگے اللہ میری شادی جلد سے جلد فرما دے، اچھی جگہ پہ فرما دے، یا اللہ میرے رشتے آنا شروع ہو جائیں، یا اللہ میری شادی میں یہ فلاں رکاوٹ ہے اس کو ختم فرما دے، یا اللہ میری شادی پر بندش ہے، یا اللہ میرے رشتوں پر بندش ہے، اگر یہ ہے تو یا اللہ یہ بھی ختم فرما دے۔ یعنی آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ خود بھی یہ عمل کریں، ساتھ میں دعا کریں۔ ایک مرتبہ کرنا ہے، دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی شادی کے حوالے سے جو مراد ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے۔ بس یقین کے ساتھ کریں، اللہ پر آپ کا مضبوط یقین ہو۔ سامعین کرام، اس عمل کو خود بھی کریں، اور ایسے لوگ جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں ان کو بھی یہ وظیفہ بتائیں۔ اور ساتھ میں آپ ایک التماس میں بار بار کرتا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا پیار دکھا دیا کریں، ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیوں سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر۔